سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جن تک لفظ پہنچ رہا ہے، زینت دو اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ جن تک لفظ پہنچ رہا ہے میرے عزت دار دوست تشریف فرمائیں۔ پتہ چلا مجلس کو زینت ملتی ہی علی کے ذکر سے ہے۔ وہ مجلس نہیں ہوتی جہاں علی کی جگہ مولوی پڑھا جاتا ہو۔ جنہیں لفظ سمجھ آیا ہے میرے عزت دار دوست سرکار جی، وہ مجلس نہیں ہوتی ہے جہاں علی نہ ہو، فلاں اور فلاں کے فضائل پڑھے جائیں۔ لفظ تو میں کہنے لگا، مجھے نہیں پتا میرے اپنے کتنے ہیں، پرائے کتنے ہیں، دوست کتنے ہیں، دشمن کتنے ہیں، کس کے سر سے گزر جائے گا جملہ، کس کے دل میں اتر جائے گا، یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ علم غیب میں رکھتا نہیں، لیکن فیصلہ جملے پہ ہو جانا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے کس کمال کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے جب تک علی ساتھ نہ ہوگا میں کسی کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کروں گا۔ جی یا علی، جس کے اندر علی رہتا ہے وہ بولے حیدری۔ سرکار مولا عزت ہے، چاچا قاسم مولا حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ نبیوں کے بے عیب سلطان نے ارشاد فرمایا لا یقبل الاعمال الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ میں کسی کا عمل، نماز کی تو بات ہی نہیں، لوگ لڑ صرف نماز پہ رہے ہیں، نماز کی تو بات ہی نہیں، کسی کا کوئی عمل اس وقت تک خدا قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس میں اقرار ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ جسے توفیق ملے مل کے سارے حیدری لفظ کہنے لگا ہوں، میرے تو عادت ہے، روٹین ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، عقیدہ ایمان بھی یہی ہے چاچو جی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک قرآن سے علی کے فضائل نہ پڑھے جائیں دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے، عالم دین بھی تشریف فرمائے مجلس اعزا کے اندر، اول سے لے کر آخر تک جتنے عزادار بیٹھے ہیں، جب تک قرآن سے میرے مرشد کے فضائل نہ پڑھے جائیں نا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ لاکھ علی کے فضائل پڑھے وہ بندہ ہے، جب علی کے فضائل پڑھتا ہے حیدری۔ میرے دوستو لطف آتا ہی تب ہے جب علی کہے کہ کوئی علی ہے، جب علی کے فضائل پڑھے۔ آیت جو میں نے عنوان میں پڑھی آپ کی خدمت کے اندر، اسی کا سہارا لینے لگا ہوں، آگے جس طرح آپ سنتے جائیں گے لفظ عطا ہوتے جائیں گے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ توبہ کے اندر، یاد رہے گا میرے دوستوں کو، کون سا سورہ؟ سورہ پچھلے بھی بولو، سورہ توبہ۔ کون سا سورہ؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے یا علی میرے قریب آ، میں نے ایک اعلان کرنا ہے، اور اعلان کون سے کیا؟ آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین۔ آذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کون سی اذان؟ کس کی طرف؟ بندوں کی طرف۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان کرے گا خدا؟ ان اللہ بری من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری ہے۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں میں آسان کر کے بتائے دیتا ہوں، قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے جس کو تبرے والا سورہ کہتے ہیں۔ یہ شروع ہی تبرے سے ہوتا ہے، براؤتم من اللہ، اللہ تبرہ کرتا ہے۔ 114 سورے ہیں قرآن میں، 113 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اکیلا یہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں۔
بندے نے پوچھا تھا کمال یہ ہے بسم اللہ بھی بے سے شروع ہوتی ہے, برات بھی بے سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے لاؤں میں وہ بندے یار جنہیں لفظ سمجھ آتے ہیں, ہم نے تو لفظ ہی بھیجنے ہوتے ہیں. تبرہ جو ہے نا, تبرہ یہ ہماری زبان میں ہے نا, تبرہ لفظ ہے برات, وہ بھی بے سے شروع, قرآن بھی بے سے شروع. لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے. وہاں اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ کے ساتھ, یہاں رحمان رحیم نہیں. بندے نے آ کر آپ کے اور میرے مولا سے پوچھ لیا مولا آخر راز کیا ہے, پردہ اٹھائیے. باقی سوروں میں بسم اللہ ہے, یہ تبرے والے سورے میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین. اللہ نے کہا میرا حبیب تو ان سے کہہ دے, کیا کہہ دے؟ آذان من اللہ ورسولہ, آذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف. حج اکبر کے دن اللہ اعلان کر کے کہہ دے گا میں مشرکین پر تبرہ کرتا ہوں, میں مشرکین پر تبرہ کرتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا اس میں بسم اللہ نے رکھی اس لیے نہیں کیونکہ مشرکوں کے لیے نہ اللہ کے پاس رحمت ہوا کرتی ہے نہ اللہ کے پاس برکت ہوا کرتی ہے. جاگنا بھائی, لفظ پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے میرے تک؟ اللہ اعلان کر دے گا کہ میں مشرکین سے بری ہو گیا, تبرہ کر دیا. آیت نازل کب ہوئی؟ خصوصی توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں, یہ سورت نازل کب ہوئی؟ تبرے والا سورہ, تیسری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی, سرکار علامہ صاحب دعا لینے لگا ہوں میں جناب, جب غزوہ تبوک ختم ہوا. غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری, حج میں سے کل 4 مہینے رہتے تھے, اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے طٰہٰ, اے میرے یاسین, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, اے میرے حسن اول, اے میرے عشق اول, اے آمنہ کے چاند, اے جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے, جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہے, جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرہ کا ہے, وہ رسول جو چلے تو اللہ کہتا ہے میری کل کی کل رحمت چل رہی ہے, جسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے. اس نے پہلا اور آخری حج پڑھنے کے لیے آنا تھا, اور مشرکین کی عادت تھی. یاور بھائی کرتے کیا تھے؟ رضوان بھائی طریقہ کیا تھا؟ لباس کے بغیر کعبے کا طواف کرتے تھے. بھائی پوری توجہ, مدینے والے سیدوں نے ہی ان کو لباس دیے ہیں. یہ مشرکین کو یہ جو دولت مند بنایا, غنی بنایا, لباس دیے, انہیں شعور ہی نہیں تھا. بغیر لباس کے کعبے کا طواف کرتے تھے, اور جو لباس پہن کر آتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ آستینوں میں بت رکھے ہوئے اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ کعبے سے برکت حاصل کریں گے. یہ طواف کرتے, انہیں پتا تھا برکت کعبہ دیتا ہے. یہ ان کو پتا تھا برکت ملتی کعبے سے ہے, برکت ملتی کعبے سے ہے, بس جانتے اتنا نہیں تھے کہ کس کی وجہ سے ملتی ہے. اسی کعبے کا طواف کرنے کے لیے نبیوں کے بیعت سلطان نے فرمایا کون ہے جو یہ سورہ لے کے جائے؟ سارے چپ تھے جیسے آپ ہیں ابھی. کون لے کے جائے؟ بھائی کمر, ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اٹھ کے کہے یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا. نبیوں کے بیعت سلطان نے ایک بوڑھے پہ نظر کی, کہا یار تو اٹھ کے کھڑا ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی. نام مجھے آتا ہے, تجھے بڑے لائق ہو, تو انہوں بھی پتا ہے. اور بابا اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نے یہ سورہ لے کے جانا ہے, اس سورہ کی چند آیتیں لے کے جا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ آیتیں لی, جیسے تیسے پکڑی,
चलने लगा। वो इधर से चला, उधर से जिब्राइल चला, नबी के कदम चूम के कहने लगा अल्लाह कह रहा है उसे वापस बुला। हाय 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 हाय, कहा उसे तो वापस बुलाऊं, फिर भेजूं किसे? कहा या खुद लेके जा या उसे भेज जो तुझ में से है। हाय हाय हाय, या खुद जा या उसे भेज जो तुझ में से है। कहा उसे जो वापस बुलाऊं, ये सारे पूछेंगे नहीं उसे वापस क्यों बुलाया है? कहा वो इंतजाम भी मेरे पास है, जब ये वापस बुला लो, ये यहाँ पे आ जाए तो ये सारे तुमसे कहेंगे या रसूल अल्लाह पहले भेजा क्यों था, फिर भेज दिया, फिर रास्ते से वापस क्यों बुलवाए? तो तुम उन्हें कह देना अल्लाह कह रहा है जब ये जाएगा सूरह बरात की तिलावत करेगा, सामने काफिर हैं, सामने मुशरिक हैं, सामने सारे बेहुदा लोग हैं, वो हैं जो नंगे होके काबे का तवाफ करते हैं, वो सारे कहेंगे हमें सूरतें सुनाने आया है, कल तक तू भी नंगा होके हमारे साथ काबे का तवाफ करता था। हाय 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 हाय, मिल के सारे हैदरी। लफ्ज पहुंच रहे हैं मेरे दोस्तों तक, नहीं पहुंच रहे? आज तू हमें कह रहा है, कल तू यहीं पे बुतों के सामने सजदा रेज़ था। लफ्ज कह दूं मेरे इज्जतदार दोस्तों, ये जो आप अहले सुन्नत की मस्जिद के अंदर जाए ना, वहां पे लिखा होता है फुला राजी अल्लाह, फुला राजी अल्लाह, फुला राजी अल्लाह। लेकिन जब अली की बारी आती है ना, तो एक लफ्ज लिखा होता है कर्रमुल्लाह वजहुल करीम। हाय 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 हाय, एक बहुत बड़े बंदे ने अपने बाप से पूछ लिया, ताजू कमर दुआ लेने लगा हूं आपसे, पूछ लिया, उसने कहा बाबा जान आखिर वजह क्या है? बाकियों के साथ रजी अल्लाह, अली के साथ कर्रमुल्लाह वजहू, ये क्यों लिखा हुआ है? मुस्कुरा के बाप ने कहा उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। कहा अली के साथ क्यों लिखा है कर्रमुल्लाह वजहुल करीम? कहा अली का ही तो वो चेहरा है जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं था। बिस्मिल्लाह, सरकार सलामत। अकेले अली का चेहरा है जो बुतों के सामने कभी झुका नहीं। फजीलत अमीर अल मोमिनीन का मेरी नजर में अभी पहला जुमला है जो आपकी खिदमत में हदिया करने लगा। कहा या रसूल अल्लाह अब किसे भेजेंगे? कहा उसी को भेजूंगा जिसे जगह जगह पे मैं कहता था या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है, या अली अंता मिसली, तू मुझ जैसा है। यार हर जगह मार्फत वाले बंदे होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते हैं? यार बोलो तो सही ना, होते हैं ना। मैंने एक जगह कहा ना मिसली, तू मुझ जैसा है, मजलिस के बाद एक आरिफ ने मुझे पकड़ लिया, उसने कहा किबला आपने मिसाल देनी है ना, ऐसे ना देना, जब भी ये उंगली बड़ी है ये छोटी है। हाय 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 हाय, किबला आपने अगर मिसाल ही देनी है तो ऐसे ना देना। मैंने कहा फिर मिसाल कैसे दूं? कहा जब भी आप कहें ना कि नबी ने कहा या अली तू किसी जैसा नहीं, तू मुझ जैसा है, फिर यूं नहीं करना, फिर यूं करके बताना। हाय हाय मेरे मौला, लुत्फ नहीं लिया सारों ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लुत्फ आ रहा है मेरे दोस्तों को, ये नहीं आ रहा है सकर। अमीर अल मोमिनीन, मुश्किल कुशाए कायनात, हाजत रवाए कायनात, आयतें लेकर जाने लगे। हाय हाय हाय, वो अली सूरह बारात लेके जाने लगा। जो अंगूठी ज़कात में दे तो अल्लाह कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। वो अली सूरह बारात लेके जाने लगा। जो रोटियां खैरात में बांटे तो अल्लाह की आवाज़ आती है वयतमूना तौम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। वो अली सूरह बारात लेकर जाने लगा। जो मैदान जंग में डट के लड़े तो अल्लाह की आवाज़ आती है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी
सबीलिही सफ़न कान्नहुम बुनियानुन मरसूस। वो अली सूरह बारात लेके चला। जब जब वो चले मुबाहला के अंदर अल्लाह की आवाज आती है अनफुसना व अनफुसकुम, ये मैं नहीं जा रहा, ये नफ्स रसूल जा रहा है। वो अली सूरह बारात लेकर जाने लगा। जिसकी विलायत पर लोगों ने झगड़ा शुरू किया तो अल्लाह की आवाज आई वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू। वो अली सूरह बारात लेकर जाने लगा जिसकी ज़ौजा को खुदा कुरान में कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वो अली सूरह बारात लेकर जाने लगा जिसके दोनों बेटों को अल्लाह के कुरान में खुदा कहता है वत्तीन वज़ैतून। वो अली सूरह बारात लेकर जाने लगा जो हलाली और हरामी की पहचान है। जब अली सूरह बारात लेकर 2 लाख काफिरों के सामने पहुंचा, ऐलान करके कहने लगा यहां पर मुजस्सम ततहीर ने 4 महीने के बाद हज पढ़ने के लिए आना है। अगर तुम में से कोई एक बंदा भी मुझे यहां पे नजर आया तुम्हारा वही हाल करूंगा जो शबे हिजरत अबू जहल का हाल किया। हाय 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 अली बादशाह बिस्मिल्लाह। या अली हक का हकीकतन हामिल बना दिया। अच्छा जी। महफिल बजहोद के महफिल बना दिया। सुभान अल्लाह। नादिर अली हुए तो बोला खुदा का घर, या अली तूने मुझे तवाफ के काबिल बना दिया। बिस्मिल्लाह। या अली इससे बड़ी बात कर दूं? इतनी बड़ी बात के बाद चाचू कासिम होती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास है ही बात इससे बड़ी। मैं देखता हूं कितने अली वाले बैठे हैं, पता मुझे चेहरों से चल जाता है। जब अमीर अल मोमिनीन सूरह बरात तिलावत करके वापस पलट आए, चंद दिन के बाद कुछ बंदे आ गए, आके कहने लगे या अली तू अफजल है कि मूसा? हाय 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 या अली तुझ में और मूसा में क्या फर्क है? मुस्कुरा के अली कहने लगे अपने मुंह अपनी तारीफ अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन तुमने पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बताने लगा हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है मूसा से इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा। मेरे मूसा ए कलीमुल्लाह तू फिरौन की तरफ जा, उसे हिदायत की दरखास्त कर, तू उसकी तरफ जा, उसको तबलीग कर। और मूसा जवाब में क्या कहता है? रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी वअश्दुद बिही उज़री वशरिकहू फ़ी अमरी। मूसा रो के कहता है मालिक मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरे सीने को खोल दे, मेरे भाई को मेरा वज़ीर बना दे, उसे मेरे अमर में शरीक कर दे, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे, मेरी ज़बान की लुकनत दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझे। मुस्कुरा के हैदर कर्रार उस बंदे को देख के कहते हैं मूसा 2 भाई थे लेकिन फिरौन के पास जाने से घबराते थे और मैं अकेला अली था जो 2 लाख काबे के गिर्द फिरने वाले मुशरिकों पर अकेला तबर्रा कर रहा था। हाय 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 अली बादशाह मैं अकेला था। अली बादशाह भाई 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 ये ना हो, ऐसा ना हो आप कहीं पे 8 घंटे का सफर करके 9 घंटे का सफर करके अली इमरान आया, सूरह बरात का शान नज़ूल बताया और फिर चला गया। फजीलत तो शुरू अब होने लगी है। आपका और मेरा चौथा इमाम सैयदुस साजिदीन अली इब्न अल हुसैन आपके मेरे मुर्शिद अली इब्न अल हुसैन सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। इसके पास एक बंदा आया आके कदमों पे हाथ रखा, पूरी तवज्जो आखिरी बंदे तक, जितने बीमार हैं इस जुमले के सदक़े में मौला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। लफ्ज़ कहने लगा हूं मैं, आया कदमों पे हाथ रखा, कहता है मौला मुझे अपने दादा अमीर अल मोमिनीन का कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं न जानता हूं, और बताएं भी कुरान से, और सुन के मेरे दिल को भी ठंडक पहुंचे। मेरे मौला ने कहा तू अली की फजीलत सुनना चाहता है, अली का नाम सुनना चाहता है, कहां से?
पूरी तवज्जो। कहा मौला कुरान से बताएं। मेरे मौला ने कहा कुरान में अली का एक नाम आजान भी है। हाय 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 हाय, आजान भी है। कहा मौला आयत पढ़ के बताएं। मेरे मौला ने कहा आजानुम मिनल्लाहि व रसूले इलन्नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। आजान नाम है अली का, आजान नाम है अली का। जो चेहरे खिल गए हैं मैं उन्हें पेश की सलाम पेश किए देता हूँ। जो बंदे खुश नहीं हो सके, जिन्हें अली की फजीलत अच्छी नहीं लगी, वो अपना जनाजा अपने कंधे पे उठाने की तैयारी कर लें, क्योंकि मैंने अली की फजीलत पढ़ के जाना है। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, जब तेरे और मेरे चौथे इमाम ने ये बता दिया, हमें पता चल गया कि जब भी अजान हो, जहां भी अजान हो, जो भी अजान दे, तुम्हें समझ जाना चाहिए अली का नाम अजान है। तो फिर हमें पता चल गया ना, हैया अल सलाह भी अली है, हैया अल फलाह भी अली है, हैया अला खैरिल अमल भी अली है। हाय 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 हाय। नारा नारा में लुत्फ नहीं आया, नारे का लुत्फ नहीं आया यार। या अली अली मौला सारे बोलो यार। हैदरी अली बादशाह मेरा तो दिल कर गया पढ़ने के लिए, आपका मुझे पता नहीं है। इधर वाले थक तो नहीं गई हैं, गर्मी तो नहीं लगी मेरे दोस्तों को? अगर आप सारे बेदार हैं, तैयार हैं, तो मैं आप सबको अपने साथ लेकर मुकस्सिर के गरेबान में विलायत वाला हाथ डालकर यहीं बैठे बैठे फैसला करने लगा हूं। मेरे इज्जतदार दोस्तों, अली का नाम अल्लाह ने कुरान में आजान रखा है। तेरे चौथे इमाम ने अपने सहाबी को बताया है, अली के बगैर जब अल्लाह की आजान नहीं होती, उसके बगैर तेरी नमाज कैसे हो जाती? हाँ जी 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 जी। सैंड बजदार के साथ मौला सैयद अता फरमा, मौला इज्जत अता फरमा, अली उन वाले हैं। जिंदाबाद अली उन वलीउल्लाह। अब भी अगर किसी के चेहरे पर 3 बज रहे हैं तो उसे मैं बताने लगा हूं, ना तो हम गोलियों से डरने वाले हैं, ना हम धमाकों से डरने वाले हैं, ना हम किसी चीज से डरने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जिंदगी का वारिस कल भी अली था, हमारी जिंदगी का वारिस आज भी अली है, हमारी जिंदगी का वारिस कयामत तक अली है। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद से एक बंदे ने पूछ लिया था कि भला इतनी विलायत पढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता है? जिंदगी प्यारी नहीं है? मुस्कुरा के कहने लगे, जिंदगी बड़ी प्यारी है, मगर क्या करूं, अली जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। जी जी जी, जिंदगी बड़ी प्यारी है, जिंदगी बड़ी प्यारी है, मगर क्या करें, अली हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। अली का दुश्मन सगा बाप हो, उस पे हम लानत भेजते हैं, मौलवी हरामी की औकात ही क्या है? हैदरी थके तो नहीं है मेरे दोस्त सरकार? लग रहा है मुझे थोड़े थोड़े थक गए हैं यार। या अली सारों ने नहीं कहा, या अली सारों ने नहीं कहा, सारों को कहना चाहिए था। जियो मिल के सारे हैदरी। आप
آپ کا یہ معیار ہے تو ڈر مجھے بھی کسی کے باپ سے نہیں لگتا ہے. میرا باپ بھی شہید ہے, میرا استاد بھی شہید ہے, اور انشاءاللہ علی ابن ابی طالب ہم نے بھی شہادت لینی ہے. نہ ہمیں گولیوں سے ڈر لگتا ہے, نہ ہمیں دھماکوں سے ڈر لگتا ہے, نہ ہمیں کسی حالات سے خوف آتا ہے. وہ خوف ہمیں اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمیں یقین ہے یہاں بھی حکومت علی کی ہے, آگے بھی حکومت ہمارے مرشد علی ابن ابی طالب کی ہے. میرے 12ویں امام آپ کو گواہ بنا کر ہم یہ فکر اس پورے پنڈال کے مدینہ کالونی کے امام بارگاہ کے اندر مجلس حسین میں یہ فکر میں کہہ کر آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں, اے میرے زمانے کے امام, اے میرے بقیت اللہ مولا, آپ کے علاوہ ہم نے نہ کسی کو رہبر مانا ہے, آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو نہ اپنا امام مانا ہے, آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا معصوم نہیں مانا ہے. اور جس طرح 1400 برس پہلے علی کے مقابلے پر آنے والوں کو ہم نے امیر المومنین نہیں مانا, اسی طرح 12ویں کے مقابلے پر ہم نے بھی کسی کو امام نہیں مانا. بن گیا منگتا 5 تن دا اونوں رب عظیم کرے تھی. جڑا بن گیا منگتا 5 تن دا اونوں رب عظیم کرے تھی. نبی علی نو جڑا من گیا اونوں رب تسلیم کرے تھی. ملا جڑی جنت دا تو مان کردا ہے او علی تقسیم کرے تھی. نعرہ حیدری. شعر ٹھیک کر دوں, ملا والی جنت علی نہیں بانٹے گا, علی اللہ والی جنت بانٹے گا. میں سنا مجھے پڑھتا تھا, ہاں بلا پتہ تسے نال رلو نہ لو. اچھا پتہ نہیں آپ کو لطف آئے. بسم اللہ. مل کے بولو حیدری. بھاویں پابندی ہے, بھاویں پابندی ہے, حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سگے. جیڑا حبشی ہا لکنت زبان اچ بھی ہے, مؤذن کو سہرے ہٹا نہیں سگے. منہ دی لکنت بہانہ ہا اطراز دا, دل کدورت دی کاوڑ مکا نہیں سگے. در اصل اون دی بانگچ ولی اللہ او لکا نہیں سگا, اے پچا نہیں سگے. مل کے بولو حیدری. لفظ پہنچ رہے میرے عزت دار دوستوں تک یا نہیں پہنچ رہا سکارے علی. چوتھے امام نے فرمایا آذان علی کا لقب ہے, اور پھر جب امیر المومنین حیدر کرار غیر فرار مرد میدان جب کوفہ کے سفید منبر پر بیٹھے, بیٹھنے کے بعد علی نے فرمایا تھا ایھا الناس انا اذان اللہ فی الدنیا ومؤذن فی الآخرہ. او دنیا والو سن لو, علی دنیا کے اندر مؤذن نہیں آذان ہے, اور آخرت میں وہی علی اللہ کا مؤذن ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا میں علی آذان, آخرت میں علی مؤذن. مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور معنی ہے؟ مؤذن وہ جو اذان دے. اذان صرف یہ نہیں ہوتی کہ مسجد کے سپیکر کو پکڑ کے بندہ کہے اللہ اکبر, یہی اذان. ہائے ہائے ہائے. اذان کا مطلب ہے بلانا, اذان دینا, اعلان کرنا. کئی معنی ہیں اذان کے. علی فرماتے ہیں میں دنیا میں اذان ہوں. یہ تو مذہب شیعہ کی ہر کتاب کے اندر ہے کہ علی اذان ہے, اس لیے ہم علی کا نام اذان میں لیتے ہیں کہ اذان اذان میں نہ آئے تو اور کہاں آنی ہے. اور پھر جب علی نے کہا نا انا مؤذن, میں مؤذن بھی ہوں آخرت میں,
آخری بندے تک توجہ میرے عزت دار دوستو. جب علی نے کہا نا مؤذن بھی میں ہوں, ہم پریشان ہو گئے. یا علی آخرت میں آپ کون سی اذان کہیں گے؟ دنیا میں تو سورہ برات تلاوت کی آپ نے, آپ کا نام اذان ہو گیا. کوئی بندہ ہے تو مجھے بتائے یار, یہ حقیقت اگر جانتا ہے تو میں کوئی اور پڑھ دیتا ہوں. جب امیر نے یہ اعلان کیا نا کہ آخرت میں ہی مؤذن ہوں گا, اس وقت ہمیں تو پتہ نہ چلا, لیکن آپ کے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا آخرت میں مؤذن وہ اس طرح سے ہو گئے علی کہ جب عرش الہی کی کرسی لگے گی, عرش الہی سے فیصلے صادر ہو رہے ہوں گے, جنت والے جنت کی طرف گامزن ہوں گے, جہنم والے جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے. اس وقت تیرا اور میرا مرشد علی سامنے کھڑا ہو جائے گا. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اس وقت امیر المومنین آذان دے کر کہہ رہے ہوں گے الا لعنت اللہ الذین کذبوا بولایتی وغصبوا حقی, اللہ کی لعنت ہے ان بندوں پر جنہوں نے میری ولایت کا انکار کیا اور میرے حق کو غصب کر کے رکھ دیا. کتنا بدبخت ہے یہ مقصر, جہنم میں تو جائے گا, علی کی لعنت بھی ساتھ لے کے جائے گا. جی جی جہنم تو علی بس. سنیے گا جملہ, کتاب لکھنے والا کوئی عام بندہ نہیں, سید نعمت اللہ جزائری حرم امام حسین کے اندر عربی کے اندر 3 جلدیں چھپ چکی ہیں. جو دوسری جلد ہے اس کی پہلی حدیث یہی ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے لگا ہوں. ہر بندہ توجہ کرے. نعمت اللہ جزائری صاحب اپنی دوسری جلد میں لکھ کر کہہ رہے ہیں, جب بندوں نے کہا نا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے, کوئی آیت نازل ہو آپ علی کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی حدیث کہنی ہو آپ علی کا بازو تھام لیتے ہیں. کوئی اپنوں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے, ہم کوئی علی کے منکر ہیں, منکر نہیں تو تیرا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے. خدا کی قسم پڑھ لیجئے کتاب میں, آپ مذہب شیعہ کی پہلی کتاب اصول کافی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. خدا جن بندوں کو جہنم میں بھیج رہا ہے ان کی علامات پوچھ لیجئے. جو نماز چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہیں, کوئی روزہ چھوڑ کے جہنم میں جا رہا ہے, کوئی حج چھوڑ کے جہنم میں جا رہا ہے, کوئی زکوٰۃ چھوڑ کے جہنم میں جا رہا ہے. اللہ کسی کو ہاتھوں کے ذریعے جہنم میں بھیج رہا ہے, کسی کو کانوں کے ذریعے جہنم میں بھیج رہا ہے, کسی کو زبان کے ذریعے جہنم میں بھیج رہا ہے, کسی کو شکم کے ذریعے جہنم میں بھیج رہا ہے. اکیلا منکر ولایت علی ہوگا جس کا سب سے پہلے چہرہ جہنم میں جائے گا. پوچھا گیا مولا منکر ولایت علی کا چہرہ جہنم میں پہلے کیوں جاتا ہے؟ کہا وہ ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں, پیروں سے گناہ کرتے ہیں, زبان سے گناہ کرتے ہیں. علی کے منکر کے سامنے بس تم علی کی بات کرتے جاؤ, چہرہ بگڑ کے رہ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. لفظ سننا میرے عزت دار دوستو, پہلی حدیث وہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے مجمع کے اندر, کتاب کے اندر نہ ہو میں 13 مجرم, اللہ کا مجرم, 14 کا مجرم, اس منبر سے لے کر اللہ کی عدالت تک میں ضامن. یہ ذمہ داری میری ہے کہ کتاب میں دکھاؤں, ہدایت میری ذمہ داری نہیں. خوش وہی ہوتا ہے جس کی ماں نے, بندہ خوش ہوتا ہے دعائیں ماں کو ملتی ہیں. علی کے فضائل پہ بندہ ناراض ہو بدنام مما ہوتی. میدان دے وچ کھڑ کے گھر اپنے تے چوانی شیر ہوتا. گل کریے میدان دے وچ کھڑ کے گھر اپنے وی تے چوہا شیر ہوتا. نسلا دا فرق بھی نظر آتا, آبا مولا میر ہوتا. ادھر کھلا رہے تے راوے جنگل تے شیر پنجرے دے وچ بھی شیر ہوندا. جڑا مولا علی دا ملنگ ہوے کدی منکرا کلو نہیں او دیر ہوندا. نعرہ حیدری. لفظ پہنچا دو, تھکے نہ ہو میرے دوستو. بھائی یہی آخری بات ہے, اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں میرے عزت دار دوستو.
सैयदुल अंबिया से बंदे ने कहा, या रसूलल्लाह, जो फजाइलों अली का बाजू, जो बात हो अली का बाजू पकड़ लेते हैं, हर फजीलत अली के हिस्से में आती है, हमारे हिस्से में कोई बात नहीं आएगी, हमारे हिस्से में कोई फजाइल नहीं आएंगे। मुस्कुरा के सैयदुल अंबिया ने फरमाया, उसकी वजह यह है कि तुम में कोई भी एक बंदा अली जैसा नहीं है। कोई एक बंदा भी अली जैसा होता तो मैं तुम्हारे लिए भी कोई एक बात कर देता। उसने कहा, फिर हमें अली के ही फजाइल सुना दीजिए। हम आ ही गए हैं, मजमा लग ही गए, मुझे नहीं पता मेरे साथ कितने बंदे बोलेंगे, कितने बंदे चुप कर जाएंगे। लफ्ज मैं अली वालों के लिए कहने लगा हूं। पैगंबर आजम ने अली का बाजू थाम कर कहा, या अली अंते मिसले कुल हुवल्लाहु अहद। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है। हाय 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 हाय, जी 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 जी। ए अली, तू वैसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा नबी, ये भी मेरी जुर्रत और जसारत नहीं है कि सैयदुल अंबिया के सामने बात कर सकूं। आपको समझाने के लिए मैं कहने लगूं, या रसूलल्लाह, आप ये भी तो कह सकते थे, ए अली, तू ऐसे है जैसे सूरह अल-हम। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में सूरह आल इमरान। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में सूरह रहमान। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में सूरह कौसर। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में सूरह हुजरात है। ए अली, तू ऐसे है जैसे कुरान में सूरह तहरीम है। अली की मिसाल औरों से भी दे सकते थे। ये कुल हुवल्लाहु अहद से देकर नबियों के सुल्तान ने बताया है, जैसे अर्श पे वो तन्हा है, वैसे फर्श पे अली तन्हा है। या अली मुश्किल कुछ, अर्श पे उस जैसा कोई नहीं, फर्श पे इस जैसा कोई। और मुसलमानों ने बड़ा मारा है अली की बेटियों को। अल्लाह हाय करने वालों को दुनिया के किसी गम में हाय न कराए। उन्होंने मारा इसलिए है कि ये अली की बेटियां हैं। हर बंदा मारता था, बदले लो इनसे ओहद और बदर के। बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा वक्त आखिर रसूल खुदा के करीब थी। रसूल ने फरमाया, फिजा, मुझे अल्लाह ने कहा है तू 3 दुआएं मांग, तेरी 3 दुआएं कबूल हैं। फिजा देख के कहती है, या रसूल अल्लाह, वो दुआ क्या मांगे जो हसनैन के साथ रहती हो, जो बतूल के आंगन में रहती है, सुबह शाम अली की बेटियों के चेहरे की जियारत करती है। का हुक्म इलाही ऐसा है कि फिजा तू दुआएं मांग, हम तेरी कबूल करें। जो खसूसन बुजुर्ग बैठे हैं, कदीमी अज़ादार बैठे हैं ना, ख़ास तौर पर उनके लिए लफ्ज़ कहने लगा हूँ। फिजा ने कहा, अच्छा मेरी पहली दुआ ये है, जब दोनों बहन भाई बैठते हैं ना तो करबला की बातें करते हैं। कहा, जब ये करबला जाए ना तब मैं जिंदा हूँ, मुझे इतनी जिंदगी अता फरमाई है। रसूल ने कहा, फिजा तेरी दुआ कबूल हो गई। तड़प के रसूल कहते हैं, दूसरी दुआ मांग फिजा। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जिंदा तो होंगी, मेरी जिंदगी इतनी होगी, मेरी अगली दुआ ये है कि जब दोनों बहन भाई जाए ना करबला, मुझे भी साथ लेके जाए। फिजा तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। जितने बुजुर्ग अज़ादार बैठे हैं, आखिरी बंदे तक, अलामा साहब से लेकर यहाँ तक जितने अज़ादार बैठे हैं, सबके लिए मुश्तरका जुमला कहने लगे। फिजा देख के कहती है, या रसूल अल्लाह, तीसरी दुआ भी सुन लीजिए। मैं अभी से सफ़ेद बाल रखती हूँ, मैं बुजुर्गा हो चुकी हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे इतनी ताकत अता फरमा दीजिए कि जब दोनों बहन भाई करबला जाएं तो इम्तिहान में मैं भी इनके साथ खड़ी रहूं। एक मर्तबा रो के रसूल ने कहा, फिजा ये 3 दुआएं तो नहीं, ये तो एक ही दुआ थी। फिजा कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए। वक्त आ गया आज़ादारों, मैं सिर्फ आपका जहन मिलाने के लिए 2 लफ्ज़ कह रहा हूँ। 21 रमज़ान को, ये बात याद रखना, यहीं से मैं मिलाऊंगा आपको। 21 रमज़ान को
علی کا چہرہ زرد تھا. آپ کے علاقے میں بھی کئی عزادار ہوں گے جنہیں امیر المومنین کی زیارت ہوئی ہوگی. ان سے پوچھیں گے نا آپ، وہ آپ کو بتائیں گے علی کا چہرہ زرد تھا. جس کو علی کی زیارت ہوئی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے، علی کا چہرہ زرد تھا. چہرہ زرد کب ہوتا ہے؟ دو وجوہات پر. خون زیادہ نکل جائے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جائے چہرہ زرد ہو جاتا ہے. علی سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں، علی سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں ہے. پھر مجھ سے پوچھو علی کا چہرہ زرد کیسے ہوا ہے؟ جب ایک مرتبہ عباس نے کان میں آ کے کہا مولا بیٹیاں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں، اس بات نے علی کا چہرہ زرد کر دیا. جب یہ لفظ سننا نا کہ میری بیٹیاں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں، علی جیسے غیرت مند امام کا چہرہ زرد ہو گیا کہ جب میں گھر جاؤں گا میری بیٹیوں نے بال کھول کے رونا ہے. صحابہ سے کہتے تھے علی تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. صحابہ کے کانوں کے اندر میری بیٹیوں کے رونے کی آواز. تیاری کرنا، میں نے 2 سے 3 لفظ اور کہنے ہیں. علی کی بیٹی جب بھی اپنے بابا کے سامنے آئی ہے نا عزادارو، کیسے آتی تھی؟ 2 طریقوں سے جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے. جب بھی علی کی بیٹی آتی تھی نا بابا کے سامنے، 2 طریقے ہوتی تھی. یا ماں کے پردے کے ساتھ یا بھائیوں کے پردے کے ساتھ. بندے کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑے سخت مسائل پڑھتا ہے، فلاں بندہ بڑی سخت روایات پڑھتا ہے. ابھی بیٹھک میں بیٹھے تھے میرے ساتھ عزادار بزرگ بیٹھے تھے، مجھے آج دن تک وہ مسائب ملے ہی نہیں ہیں جو علی کی بیٹیوں پر بھی آئے ہوں اور نرم بھی ہوں. میرے نزدیک یہ سخت ترین مصائب کا جملہ ہے. اور میں اپنی کوئی دعا قبول کرانا چاہوں نا تو میں اسی وقت کا واسطہ دیا کرتا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں. علی جیسے غیرت مند امام کی بیٹی جو اپنے باپ کے سامنے جب بھی آئی ہے، یا ماں کے پردے کے ساتھ یا بھائیوں کے پردے کے ساتھ، وہی علی کی بیٹی جب شرابی کے دربار میں آئی ہے تو ہاتھ بندھوا. اللہ کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرائے. حسین کی ماں تمہیں دنیا و آخرت کے غموں سے محفوظ رکھے. علی کی بیٹی جب آئی ہے نا بابو سعد کے پاس، 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی. 15 اذانیں سنی ہیں. میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو 3 گھنٹے کھڑا کر، یہ نہ کرنا عزادارو. کبھی خود 2 گھنٹے کھڑے ہو کے صرف علی کی بیٹی کی وہ غربت یاد کر لینا کہ بنت علی تو 3 دن تک دربار میں کیسے کھڑی رہی. میں جو کتابوں میں پڑھ چکا ہوں نا اس کا پہلا لفظ آپ کی خدمت میں بھیجنے لگا ہوں. جب 3 دن تک دربار سجتا رہا، شرابی تیار رہے، آگے آگے قافلے کے سر چلتے تھے، ان کے پیچھے انہوں نے کچھ عورتیں بلوائیں جو آگے آگے ناچتی تھیں، پیچھے پیچھے قافلہ چلتا تھا. جب 3 دن تک دربار سجتا رہا، وہ ناچنے والی عورتیں گھر جاتی تھیں پھر واپس آ جاتی تھیں، پھر گھر جاتی تھیں پھر واپس آ جاتی تھیں. وہ بندہ دل ہی نہیں رکھتا جس کی ہائے نہ نکلے اس جملے پر. جب تیسرا دن آیا نا اور انہوں نے کہا کہ آج ان کو اندر لے کے جانا ہے، ناچنے والی عورتوں کو سامنے بلاؤ تاکہ یہ ناچتی ہوئی آگے داخل ہوں اور پیچھے سے قافلہ داخل ہو. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم وہ ناچنے والی عورتیں خود نہیں آئی ہیں، خط لکھ کے کہتی ہیں
یزید ماحول بڑا خراب ہے، ہم یہاں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ہجوم بڑا ہے، مجھے منبر کی غربت کی قسم۔ یہ کمینے کہتے ہیں جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، کہتے ہیں اسے قافلے کے ساتھ چلاؤ، وہ عورتیں آئیں یا نہ آئیں۔ علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی تھی میں تو ماں کے جنازے پہ بھی رات کو گئی۔ اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرے۔ حسین کی ماں تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اللہ بانی مجلس کی محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آخری 2 جملے پڑھتا ہوں اور اسی پر شاید میں تمام کر دوں۔ آگے فضا چلتی ہے، پیچھے علی کی بیٹی چلتی ہے، اس کے پیچھے حسین کی بیٹی ہے جس کے گلے کے اندر رسی ہے۔ جب قافلہ دربار کے اندر داخل ہوا نا، ایک مرتبہ اس کمینے نے پوچھ لیا یہ سب سے چھوٹی بچی کون ہے؟ جب اس نے کہا نا بتاؤ یہ سب سے چھوٹی بچی کون ہے، آئیے بسم اللہ، بسم اللہ سے اجازت ہے، بس 2 کے 2 فکرے اور یہیں پہ تمام کر دوں گا۔ آگے کون ہے؟ بی بی فضہ۔ کسی نے سیدہ فضہ سے پوچھ لیا تھا فضہ، اب جسے میری پہلی بات یاد ہے نا اس کے لیے لفظ کہنے لگا، فضہ ہر کوئی جب تھکتا ہے نا زمین سے پاؤں اٹھاتا ہے، پھر دوسرا رکھتا ہے، پھر دوسرا رکھتا ہے، پہلا اٹھا لیتا ہے۔ فضہ تو جب سے دربار میں آئی ہے، فضہ تو تھکتی نہیں ہے، تڑپ کے کہتی ہے فضہ کیسے پاؤں اٹھائے، سامنے شرابی بیٹھا ہے، اگر کسی کی نجس نگاہ علی کی بیٹی کے قدموں پہ چلی گئی میں تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ فضہ نے زندگی مانگی ہی آج کے دن کے لیے تھی۔ یہ ملعون کہتا ہے بتاؤ ان بیبیوں میں بنت علی کون ہے؟ جب کہا نا بنت علی کون ہے، اس وقت ایک ملعون اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے وہ جو سامنے سفید بالوں والی بی بی کھڑی ہے، اس کے پردے کے پیچھے جو کھڑی ہے وہی علی کی بڑی بیٹی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے اسے ذرا سامنے سے ہٹاؤ، میں نے علی کی بیٹی سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ لفظ سننے تھے، خدا کی قسم دشمن حسین شمر کے لفظ ہیں۔ یہ کمینہ کہتا ہے تو نے کوئی اگر بات کرنی ہے تو تو کر لے، یہ سامنے سے نہیں ہٹے گی۔ کہتا ہے اتنی ضعیفہ ہے یہ سامنے سے کیوں نہیں ہٹے گی، 2 تازیانے مارو ابھی زمین پہ گر پڑے گی۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے تو سمجھ رہا ہوگا ہم نے اسے مارا نہیں ہے یا ہم نے اسے تھوڑا مارا ہے۔ جب 11 محرم کو ہم قیدی کر کے قافلے کو لاشوں سے گزار رہے تھے، اس وقت علی کی بیٹی اپنے بھائی کے لاشا پہ گری، ہم لمبے لمبے نیزے لے کر آئے کہ علی کی بیٹی کو نیزے مار کے اٹھائیں گے۔ اس وقت جب ہم نیزے مارتے تھے اس وقت یہ فضہ پردہ بن کے سامنے آتی تھی، کوئی نیزہ فضہ کے سر میں لگتا تھا، کوئی نیزہ فضہ کی پشت پہ لگتا تھا، کوئی نیزہ فضہ ہاتھوں پہ لیتی تھی۔ پھر کہتا ہے ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی ہیں اس وقت بھی یہ بی بی پردہ بن کے سامنے آ گئی۔ جب ہم شام کے بازاروں اور درباروں میں آئے پتھر برستے تھے تب بھی یہ پردہ بن کے سامنے آ جاتی تھی۔ سید زادہ منظور نظر پیر انتظار شاہ جی مجلس میں موجود ہے، ان کی موجودگی سے ان سے دعا لیتے ہوئے لفظ کہنے لگا ہوں۔ یہ کمینہ کہتا ہے اگر تجھے میری زبان پر یقین نہیں نا تو تو کسی کو بھیج، وہ دیکھ لے فضہ کا سر زخمی ہے، فضہ کی پشت زخمی ہے، فضہ کے ہاتھ زخمی ہیں، یہ مار کھاتی ہے، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہتا ہے تم نے تھوڑا مارا ہوگا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اتنے تازیانے مارو فضہ کا روح پرواز کر جائے۔ ادھر اس نے جلاد کو حکم دیا، یا زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے فضہ کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں فضہ
फिजा सामने से हट जा, ये लफ्ज कहना था। एक मर्तबा तड़पी है फिजा, तड़प के कहती है मैं तेरी भी कनीज हूँ, तेरे बाबा की भी कनीज हूँ, तेरी माँ की भी कनीज हूँ। तूने जब हुक्म करना है फिजा ने रुकना तो नहीं है, लेकिन तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, जब मुझे सामने से हटा मुझे अम्मा फिजा न कहना। जब जब तू अम्मा फिजा कहती है, फिजा का दिल करता है टुकड़े हो जाए, तेरा पर्दा न छोड़े। यही लफ्ज फिजा की जबान पर थे। या इधर से जल्लाद आगे बढ़ा, फिजा के बूढ़े हाथों पे ताज़ियाने का लगना था, खून का फवारा निकला। फिजा को दरबार में जलाल आ गया। जलाल में आके कहती है ओ हबशियो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जो फिजा को आगे बचा सके। उसी वक्त 900 तलवारें बेनयाम करके सारे हबशी यजीद के पास आके कहते ओ यजीद, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लावारिस समझ रख। फिजा कोई लावारिस नहीं, फिजा के वारिस मौजूद। अली की बेटी का मुंह मदीने की तरफ फिरा, रो के कहती है नाना अब तो राजी हो, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयो का बस या अलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन कलबियन कलबून।